اپنے گھر جا سکتا ہے وسیم؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یا اپنے حلقے میں جا سکتا ہے؟ یا اب سیاست لائق رہ گیا؟ اب شکل دکھانے کے لائق رہ گیا؟ قرآن کی تو مار علیحدہ پڑے گی ہی پڑے گی، لیکن عوام کی جو بیک لیش ہوگی، دیکھیں اس نے عمران خان کا ووٹ لیا ہے، اب میں کہوں جی مجھے 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ ووٹ جو ہے میری ذات کو پڑا ہے، بالکل نہیں، بالکل نہیں، یہ عمران خان کا ووٹ ہے، یہ تحریک انصاف کا ووٹ ہے، اور یہ ظلم ہوگا جو بے وفائی اور غداری کرتا ہے، وہ نہ اس دنیا میں کسی کو شکل دکھانے لائق رہے گا، اگلے جہان تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہی۔ اگر اس طرح سے آپ دھوکہ دے کے کسی جماعت کو اور پھر قرآن شریف اٹھایا ہوا آپ اس سے منحرف ہوتے ہو، تو آپ ووٹ جو ہے دراصل یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ عمران خان نہ غدار ہے نہ باغی ہے، عمران خان ایک نہ صرف محب وطن ہے، ہارٹ تھراب ہے عوام کا۔ انہوں نے یہ سوشل میڈیا اور عمران خان کی پاپولیرٹی نے اتنا زیادہ پریشر ڈال رکھا ہے کہ اب بھی ماشاءاللہ یہ اگر عمران خان کو یہ رہا نہیں کرتے، کیونکہ یہ اور اتنا 8 لاکھ کا حلقہ میں کہاں جا سکتا تھا، لیکن لوگوں نے کہا آپ آتے نہ آتے، ہم نے عمران خان کو ووٹ دینا تھا۔ تو جواب یہی ملتا ہے کہ 92 نشستیں آپ کو مل گئیں، کے پی سے آپ کو ایک اتنا بڑا مینڈیٹ ملا، پھر آپ کی مثال دی جاتی ہے لاہور سے آپ جیتے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ریگنگ ہو رہی تھی اتنے بڑے سکیل کے اوپر تو پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ آج نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے بھی یہ بات کی کہ اس بار 36 گھنٹے ڈیلے ہوا رزلٹ، لاسٹ ٹائم 66 گھنٹے لیٹ ہوا تھا، تب کسی نے نہیں کہا کہ ریگنگ ہو رہی ہے، تو پھر اتنے بڑے نمبر میں جیت کیسے گئے اگر آرگنائز دھاندلی ہوئی ہے؟ ذرا یہ پلس دیکھیے گا عوام کی، خدا را یہ مت انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں اور یہ الاؤنس نہ دیں۔ آج جو میں نے خود اظہار دیکھا اپنا عوام کا، جو ان کے اندر غم و غصہ اور غیظ و غضب تھا، جس ڈٹرمنیشن سے وہ باہر نکلے ہیں، مجھے تو ظاہر ہے کہ حلقے میں تو پوری جگہ پھر بھی سکتا ہی نہیں تھا، اور اتنا 8 لاکھ کا حلقہ میں کہاں جا سکتا تھا، لیکن لوگوں نے کہا آپ آتے نہ آتے، ہم نے عمران خان کو ووٹ دینا تھا۔ اور لوگ امریکہ سے، لوگ کینیڈا سے، لوگ آسٹریلیا سے، یورپ کے مختلف حصوں سے کچھ آئے ہوئے تھے، اور باقی جو 1 کروڑ خانوادہ یہ جو باہر رہتا ہے، انہوں نے اپنے تمام لواحقین کو اس انداز چارج کیا ہوا تھا کہ آپ کی سوچ ہے، جس طرح سے میں جہاں جاتا تھا مجھے پھول نچھاور کرتے تھے، جو میں پہلی مرتبہ شاید یہ جنرل الیکشن لڑا ہوں، لیکن عوام نے دے ہیو اسپوکن آؤٹ، اور انہوں نے یہ سوشل میڈیا اور عمران خان کی پاپولیرٹی نے اتنا زیادہ پریشر ڈال رکھا ہے کہ اب بھی ماشاءاللہ یہ اگر عمران خان کو یہ رہا نہیں کرتے، کیونکہ یہ ووٹ جو ہے دراصل یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ عمران خان نہ غدار ہے نہ باغی ہے، عمران خان ایک نہ صرف محب وطن ہے، ہارٹ تھراب ہے عوام کا، اور اس لیے انہوں نے مسترد کی ہیں یہ تمام جو ہے سزائیں، اور یہ تمام جو ہے عمران خان کے ساتھ جو ظلم اور جو بربریت روا کی گئی ہے تو عوام نے مسترد کیا ہے۔ ایک اور امیدوار جنہوں نے جس طرح آپ نے کیمپین کی اسی طرح انہوں نے کی، جس طرح آپ نے کہا کہ خان صاحب کے لیے لوگ نکلیں، ویسے ہی انہوں نے کہا کہ باہر آ کے مجھے ووٹ دیں۔ این 121 کی بات کر رہا ہوں، وسیم قادر صاحب کی، ان کا حلف نامہ بھی تھا ویڈیو کے اوپر، میں نے وہ بھی سنا دیکھا، کل رات کو ویڈیو سامنے آتی ہے، مریم نواز صاحبہ ساتھ کھڑی تھی، نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے، بیرسٹر گور بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کورٹ میں جائیں گے، کورٹ میں کس بنیاد پہ چلے جائیں گے؟ انہوں نے وفاداری تبدیل کرنی تھی، کر لی، کیا ہو سکتا ہے ان کا اب؟ اور یہ انسیکیورٹی نہیں ہے کہ اب مزید لوگ بھی یہی ٹریک نہ اختیار کر لیں، یہ نہ ہو کہ مزید ویڈیوز ایسی سامنے آئیں؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ آزاد نہیں ہے، نہ میں آزاد لڑا ہوں نہ وسیم آزاد لڑے ہیں یا اور جتنے بھی تھے، ہم نے اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا امیدوار اس میں لکھا ہوا ہے فارم میں جب ہم نے دیا تھا۔ یہ انہوں نے، ہماری پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے آئینی طور پر، قانونی طور پر، پاکستان تحریک انصاف بین نہیں ہوئی ہے، نہ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان بین کر سکتی تھی، انہوں نے صرف ہمارا سمبل لے لیا، سمبل لے لیا، اور سمبل لے جانے سے پارٹی انٹیکٹ ہے، ہم پارٹی ہی کے امیدوار تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ جس نے ڈیفیکشن کی ہے، ایک تو ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں آئی پی پی کا جو حشر ہوا ہے، آج ترین صاحب
ہمیشہ کے لیے سیاست سے سبکدوش ہو گئے، اس لیے کہ جو کچھ آئی پی پی یعنی انڈیپینڈنٹ جو چھوڑ کر گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کو، عوام نے کا رد عمل ذرا دیکھیے گا کہ کتنا شدید ہوا ہے۔ اون صاحب نے ریکارڈ ووٹ لیا لاہور سے، اپنے محلے میں اپنے گھر جا سکتا ہے؟ وسیم آپ کا کیا خیال ہے؟ یا اپنے حلقے میں جا سکتا ہے؟ یا اب سیاست لائق رہ گیا؟ اب شکل دکھانے کے لائق رہ گیا؟ قرآن کی تو مار علیحدہ پڑے گی ہی پڑے گی، لیکن عوام کی جو بیک لیش ہوگی، دیکھیں اس نے عمران خان کا ووٹ لیا ہے۔ اب میں کہوں جی مجھے 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ ووٹ جو ہے میری ذات کو پڑا ہے، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ یہ عمران خان کا ووٹ ہے، یہ تحریک انصاف کا ووٹ ہے، اور یہ ظلم ہوگا جو بے وفائی اور غداری کرتا ہے، وہ نہ اس دنیا میں کسی کو شکل دکھانے لائق رہے گا، اگلے جہان تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہی۔ اگر اس طرح سے آپ دھوکہ دے کے کسی جماعت کو اور پھر قرآن شریف اٹھایا ہوا آپ اس سے منحرف ہوتے ہو، تو آپ عوام کے ساتھ غداری کرتے ہو، دھرتی ماں کے ساتھ غداری کرتے ہو، آئین کے ساتھ غداری کرتے ہو۔ پھر چھوڑ دیں مورل ویلیوز، اور جہاں تک تعلق ہے یس ہم اس کے خلاف بالکل جائیں گے، اس لیے کہ اس نے ڈیفیکٹ کیا ہے، نہ یہ اس کی ممبرشپ رہے گی اور نہ ہی اس کا ووٹ مریم بی بی کو یا ذل سبحانی جو ہے تاج پوشی کے لیے تشریف لائیں ان کو کوسا صاحب یہ اس کے حل کے لیے سنا ہے پی ٹی آئی ایڈوانس میں ہی حلف نامے اور استعفے اپنے امیدواران سے طلب کر رہی ہے، لکھ کے رکھوا رہی ہے۔ آپ کو بھی ڈیمانڈ آئی ہے کہ یہ 2 ڈاکومنٹ ایڈوانس میں ذرا دے دیجئے تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی آپ کی بھی اگر مینٹالٹی بدل جائے تو پارٹی انسیکیور ہو جائے گی؟ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ مینٹالٹی بدلنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے حلف اٹھا کر انسان منحرف نہیں ہوتا؟ میں سمجھتا ہوں وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ جانور ہے۔ بدترین انسان وہی ہے جو اپنا اس طرح کی حرکت کرتا ہے، لیکن مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر حلف نامہ ہر پارٹی ہمیشہ لیتی ہے، جب بھی آپ کو ٹکٹ دیتی ہے ساتھ ہی حلف نامہ بھی لیتی ہے، اور ہم یہ دیکھتے آئے ہیں یہ استعفے بھی، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہر پارٹی اپنا سیکیور کرنے کے لیے اپنے مینڈیٹ کو وہ لیتی ہے، مگر جس نے بے ایمان ہونا ہوتا ہے وسیم کی طرح اس کو اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار پڑتی ہی پڑتی ہے، اس سے اس طرح سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بدترین جمہوریت میں یہ حرکت ہے جو پاکستان مسلم لیگ نواز کو یہ سہرا جاتا ہے۔ بالکل انہوں نے جو کیا غلط کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کو آپ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا، آپ کے فارمر کولیگز ہیں۔ جب ہم نے بیرسٹر غور سے بات کی انہوں نے کہا کہ ہمارا ان کا زمین آسمان کا فرق ہے ایجنڈے کا۔ میں نے کہا اگر ان کا فون آیا آپ اٹھا لیں گے؟ انہوں نے کہا بات تو کر لیں گے۔ تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے اپنی نئی پارٹی کی لیڈرشپ کو کہ بات کرنی چاہیے پیپلز پارٹی سے تاکہ نون لیگ کا رستہ رک سکے، ادروائز تو سٹنگ ڈک کی پوزیشن میں آ جائیں گے، وہ دونوں گورنمنٹ فارم کر لیں گے اور آپ کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا؟ دیکھیں یہی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیا اتنا بھی گر سکتا ہے انسان کہ اقتدار کے لیے آپ کچھ بھی کر گزریں گے؟ آپ اپنے کہاں گے وہ اصول، ایک دوسرے کو آپ الزام اور دشنام درازی کر رہے تھے، کہاں گئی وہ ساری لمبی لمبی باتیں جو آپ اس الیکشن کیمپین میں کرتے رہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ 16 مہینے میں آپ اکٹھے رہے، یہ 4-5 مہینے یہ بھی اسی کا تسلسل ہے، یہ جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں، یہ چیئر ٹیکر گورنمنٹ، یہ انہی کا تسلسل ہے۔ پی ڈی ایم کا کون سی کمی آئی؟ پی ٹی آئی کے خلاف کون سی پالیسی میں تبدیلی آئی؟ کوسا صاحب ویسے 2018 سے پہلے مجھے یاد ہے خان صاحب کہا کرتے تھے بوری بند لاشوں کا کلچر ایم کیو ایم لے کے آئی، اور بعد میں جب ان کو ساتھ ملایا تو کہا ان سے نفیس لوگ کبھی دیکھے ہی نہیں ہیں۔ تو سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، کیا کریں پھر؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں، سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوا کرتا ہے، لیکن اب ہمیں میرے خیال میں میچور ہو جانا چاہیے، ہمیں وی مسٹ گرو اپ، نہ صرف اخلاقی طور پر ہمیں گرو اپ ہونا چاہیے، میچور ہونا چاہیے سیاسی طور پر، اور بردباری اور حکمت کے طور پر بھی ہمیں جو ہے اور بہت ہی محتاط ہو کر ہمیں الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہم ایسی باتیں نہ کریں کہ کل آپ جس طرح آج آپ وہ کنفرنٹ کرا رہے ہیں تاکہ اس ایکسٹریم پر کبھی جائیں ہی نہ ہم۔ باقی رہا یہ ہے کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوا کرتا۔ نہیں میں کنفرنٹ نہیں کرا رہا، میں تو بلکہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی سے بات کرنی چاہیے۔ آپ بتائیے اس کے امکانات ہیں نہیں ہیں؟ نہیں
میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ہر ایک کے ساتھ بات کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہاں جہاں تک اگر تو یہ پاور پالیٹکس نہیں ہے، اگر پیپلز پالیٹکس ہے، دھرتی ماں کی بہبود اور بھلائی کے لیے پاکستان کو آگے ترقی اور ترویج کی منازل پر لے جانے کی بات ہے، عوام کو ان کے جمہوری حقوق دینے کی بات ہے، آئین پر عمل داری کی بات ہے، قانون کی پاسداری کی بات ہے، یہ جو الیکٹورل ریفارمز کی حد تک بات ہے، اور افراط زر کو کم کرنے کی، آپ کو معیشت کو سنبھالنے کی اور معیشت کو بہتر بنانے کی، تو یقیناً قومی مفاد میں ہر ایک سے بات کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ ہے کہ مجھے یہ وزارت دے دو، مجھے یہ دے دو، مجھے یہ دے دو، مجھے یہ دے دو، بھاڑ میں گیا پاکستان، معاف کیجئے گا ایسی سیاست نہ پی ٹی آئی کرے گی، نہ ہم اس کا ساتھ دیں. بہت بہت شکریہ سردار لطیف کھوسہ ہمارے ساتھ موجود تھے. جو عام نے یہ کی وہ سگنیفائی کرتی ہے، اشارہ اس جانب کرتی ہے کہ گورنمنٹ فارم کرنے کے لیے وہ اتنے ایمبیشس نہیں ہیں اور اپوزیشن میں بیٹھنا بہتر سمجھتے ہیں کولیشن گورنمنٹ کی نسبت. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا تجربہ ڈیزاسٹر ثابت ہوا، اسی لیے شاید تحریک انصاف یہ اکنالج کرتی ہے کہ اگر اس صورتحال میں وہ گورنمنٹ فارم کرنے کی پوزیشن میں آ بھی جائیں تو ان کی پالیٹکس کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ نہیں چل سکتی. ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو ممکنہ اتحاد کی بات کی جا رہی ہے اس کو ڈسکس کریں گے آفٹر دا بریک.